الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر مسجد کو پاک کرنے کے لیے جزئی طور پر کھودنا پڑتا ہے یا جزئی تعمیرات کرنا پڑتی ہے تو بھی جزئی تعمیرات اور گڑھا کھود کر انسان اس کو پاک کرے گا۔ واجب ہے کہ اس کو پاک کیا جائے۔ اسی طرح اگر مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہو اور بے حرمتی کو مٹانے کے لیے یا تو مکمل طور پر مسجد کو کھودنا پڑے گا یا مکمل طور پر توڑنا پڑے گا مسجد کو، تو پھر بے حرمتی کو مٹانے کے لیے یہ بھی جائز ہے اور یہی کرنا ہے۔ بے حرمتی مسجد کی ہو رہی ہے، لیکن اگر دونوں نہیں ہیں، یعنی جزئی تعمیرات اور جزئی گڑھا کھودنا، اس کے ذریعے سے پاک کرنا بھی نہ ہو اور مسجد کی بے احترامی والا مسئلہ بھی نہ ہو، تو پھر اس وقت مسجد کو پورا گرا دینا اور مسجد کو پورا کھود دینا جائز نہیں ہے اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے تو۔ صرف بے حرمتی کی صورت میں گرا سکتے ہیں، بے حرمتی کی صورت میں پوری مسجد کو کھودا جا سکتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ اگر کوئی ایک اینٹ یا اس جیسی کوئی چیز، پتھر وغیرہ مثلا نجس ہو گیا ہے تو اس کو نکال کر پاک کرنا ضروری ہے، تو اس کو نکال کے پاک کر کے اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر دوبارہ لگا دینا چاہیے۔ یعنی واجب ہے کہ دوبارہ اس پتھر کو یا اس اینٹ کو وہیں پر دوبارہ لگا دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر مسجد پر مسجد کا عنوان ہی ختم ہو جائے، مثلا کسی نے مسجد پر قبضہ کر لیا اور اس کو توڑ کے اپنا گھر بنا لیا، اس نے کہ مسجد پر قبضہ کر لیا اور شاپنگ مال بنا لیا، مثلا مسجد پر قبضہ کر لیا اور وہاں سے سڑک نکال دی، مثلا سڑک بن گئی، اب مسجد نہیں ہے، اب سڑک بن گئی ہے، مثلا یا مسجد اتنی خراب اور خرابہ میں تبدیل ہو گئی ہے کہ اب اس پر عنوان مسجد صادق نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر مسجد اپنے عنوان ہی سے نکل جائے، گھر بن جائے، کھیت بن جائے، دکان بن جائے، مال بن جائے، خرابہ بن جائے، اس کو لوگ مسجد ہی نہیں کہتے ہیں، تو اب اس کو نجس کرنا حرام نہیں ہے اور پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے اگر نجس ہو جائے، کیونکہ عنوان مسجد ہی نہیں رہا ہے ابھی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے حرم کو نجس کرنا بھی حرام ہے، لیکن حرم کس کو کہتے ہیں؟ حرم صرف وہ حصہ کہلاتا ہے جو زری کے اطراف کا علاقہ ہے، ورنہ جو ہے آج کل تو حرم ایک ایک میل پر بن رہے ہیں، سارا علاقہ حرم کا علاقہ نہیں کہلاتا ہے، بلکہ اندر کے رواق جو چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں وہ بھی حرم کا حصہ نہیں ہے۔ حرم کا حصہ صرف وہی ہے کہ جو زری کے اطراف کا علاقہ ہے،
وہ کہلاتا حرام، وہاں کو نجس کرنا حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے اور اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، حرم کی بے احترامی ہو رہی ہے، تو پھر اس کو پاک کرنا واجب ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ کہ بے احترامی نہ بھی ہو تو بھی حرم کو پاک کرنا واجب ہے۔ حرم جو ہے آئمہ معصومین علیہ السلام جو روزہ مبارک کو کہا جائے گا، یا ان سے ہٹتا جو دیگر ہستیاں ان کو بھی یعنی حرم جو ہے صرف ائمہ معصومین علیہ السلام، بس جو معصوم ہستیاں اس کی بات کر رہے، باقی جو ہے اس کو اس میں ذکر نہیں کیا، لفظ بھی لکھا ائمہ معصومین اہل بیت علیہ السلام کے، وہ باقی جو ہے اس کو واجب نہیں قرار دیا گیا۔ جیسے حضرت عباس کا حرم ہے، بی بی زینب کا حرم ہے، تو وہ ائمہ میں سے نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال جو انسان یہ گوارا کیسے کرے گا کہ نجس ہو جائے اور اس کو پاک نہ کیا جائے، وہاں کے متولی جو ہے نہیں چھوڑتے۔ خیر بات یہ ہے کہ اصل تو وظیفہ ائمہ معصومین میں، ان کے اندر جو ہے ائمہ معصومین کا مطلب یہ شہزادی فاطمہ زہرا بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ معصوم ہستی ہے جو ہے، تو معصوم ہستیاں جو ہے ان کے حرم کو پاک کرنا واجب ہے، اگر بے حرمتی ہو رہی، اور احتیاط مستحب ہے کہ اگر بے حرمتی نہیں بھی ہو رہی تو بھی پاک کرنا واجب ہے۔ معصوم 14 معصومین میں نہیں ہے نا، اصل میں 14 معصومین میں ہونا چاہیے۔ معصوم تو حضرت عباس بھی ہیں، مثلا حضرت علی اکبر بھی ہے، مثلا حضرت علی اصغر بھی ہے، مثلا حضرت علی اصغر تو ڈبل ہے نا، ایک تو بچہ ہونے کے ناطے، دوسرا یہ معصوم ہونے کے ناطے ہیں، تو وہ 14 معصومین کا خاص رتبہ ہے، خاص اسٹیٹس ہے، وہ اسٹیٹس باقی اہل بیت میں نہیں ہے، یعنی ہے وہ بھی معصوم لیکن اس اسٹیٹس والے معصوم نہیں ہیں جو 14 معصومین کا اسٹیٹس ہے۔ یعنی اگرچہ کہ حضرت عباس بہت معروف ہیں، حضرت بی بی زینب بہت معروف ہیں، لیکن بہرحال وہ 14 معصومین کے اسٹیٹس میں داخل نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر پاک کرنے کے لیے مسجد کے آلات جیسے چٹائی، مسجد کا قالین، مسجد کا رحل جو قرآن کے لیے ہوتا ہے، وہ مسجد کی جتنی چیزیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آلات مسجد میں سے کہلاتی، یعنی مسجد کی چیزیں، یعنی کیا اگر وہ نجس ہو جائیں؟ جی ہاں، تو اس کو بھی پاک کرنا ہے، مسجد کی چیزوں کو بھی پاک کرنا ہے، چٹائی ہو یا قالین ہو یا رحل ہو یا کوئی اور چیز مسجد کی، سب کو پاک کرنا ہے اگر نجس ہو جائے تو۔ لیکن اگر پاک کرنے سے زیادہ اس کے چھوٹے سے حصے کو کاٹ کے نکال دیا جائے تو آسانی سے پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، تو وہ کاٹ کر نکال دیا جائے، دھونے سے زیادہ کاٹ کر نکال دینے کی مصلحت ہے، تو اتنا چھوٹا سا حصہ کارپیٹ کا جو ہے کاٹ کے نکال دیا جائے مثلا، یا چٹائی کا نکال دیا جائے مثلا۔ لیکن اگر قابل توجہ اس کو کاٹنا پڑے گا یا دھونے میں بڑا نقص پیدا ہو جائے گا قالین میں یا چٹائی میں مثلا، تو پھر ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر اس کو کاٹنے اور ایسا پاک نہ کیا جائے
بلکہ اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈھانک دیا جائے تاکہ جو ہے اس کی ایسے نجاست نہ پھیلے۔ لیکن اس کو کاٹنا یا دھونا ایسا کہ اس سے خود وہ چیز خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسا کام نہ کیا جائے، بلکہ اسی طرح جزئی گزارا کیا جائے۔ بس اس لیے ایسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب وہ کاٹنے سے خراب جیسی ہو جاتی ہے، مثلاً جو ہے مثال کے طور پر ایک خون کا قطرہ جو ہے قالین پر گر گیا، اور قالین ہے لاکھوں کا، اس کو تھوڑا سا بھی کاٹیں گے تو اس کی ویلیو ہی ختم ہو جائے گی بالکل۔ تو یہ جو ہے قابل توجہ نقصان اس قالین کو پہنچے گا، یعنی قالین جو ہے اس کو مثلا درمیان سے کاٹ دیا تو سوراخ درمیان میں ہو گیا، وہ قالین کی ویلیو ختم ہو گئی، مثلا قالین کی ویلیو جو ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے، نہیں تو یہ جو ہے اس کو بہت قابل توجہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو خشک ہے تو خشک ہی رہنے دیا جائے، اس پر کوئی اور چیز چڑھا دی جائے تاکہ جو ہے اور جگہ نجاست نہ پھیلے۔ صاحب یہاں پہ اہم اور مہم کا معاملہ نہیں آ جائے کہ اس کو نجی سے رکھیں گے تو پھر نماز میں ہاں، یعنی قابل توجہ کاٹ دیتے ہیں تو اس سے خشک رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں، بے احترامی بھی نہیں ہو رہی ہے، اس سے بے احترامی نہیں، اس پہ خشک ہے تو خشک سے نجاست پھیلے گی نہیں، بس ٹھیک ہے، خشک پر نجاست نہیں پھیلتی عام طور ایسی کہ جو بے احترامی بھی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نجاست پھیل بھی نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اگر بہت زیادہ قابل توجہ نقصان ہو رہا ہے تو قابل توجہ نقصان کی صورت میں ایسے ہی رہنے دیں گے، کیونکہ اس سے بے احترامی بھی لازم نہیں آ رہی ہے اور نجاست پھیل بھی نہیں رہی ہے، اور ایک کونے میں نجاست ہے اس کو رہنے دیا جائے، یہ درمیان میں بھی ایسی نجاست ہے کہ جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر تو یہی ہے کہ دھو لیا جائے، اگر ہو سکتا ہے کہ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو، تھوڑا بہت اس طرح سے گزارا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات، لیکن قابل توجہ نقصان نہ ہو جائے، اس طرح سے دھوئیں کہ قابل توجہ نقصان نہ ہو۔ اسی طرح مسجد ہے، اس کے آلات کے علاوہ کیا مسجد کو اس طرح سے کہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور عنوان سے خارج ہو گیا ہے، تو اب عنوان سے خارج ہونا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غاصب غصب کر لیتا ہے، غاصب غصب کر لیتا، اس کے نتیجے میں اس نے ایسا قبضہ کیا کہ کوئی چھوڑا نہیں سک رہا ہے، اس نے اپنا گھر یا مال بنا لیا ہے، تو ایسی صورت میں عنوان ختم ہو جائے، اور عنوان ختم ہو جانے کے نتیجے میں مسجد نہیں رہی ہے تو اب اس کو نجس کرنا حرام نہیں ہے اور پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مسجد ایسی جگہ پر بنی ہوئی ہے کہ ولی فقیہ کے حکم سے اس مسجد کو گرا کر وہاں سے سڑک نکالی گئی ہے، غاصب نے قصد نہیں کیے، ولی فقیہ کے حکم سے اس کو گرا کر، کیونکہ بالکل روڈ کے بیچ میں آ رہی تھی مسجد، ٹریفک جو ہے اس کا نظام ہی دھرم برہم ہو رہا تھا، تو کبھی کبھی ولی فقیہ کے حکم سے اس مسجد کو، جیسے ایران میں ہوتا ہے نا کہ مسجد بالکل درمیان میں ٹریفک کے نظام ہی کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کبھی کبھی مسجد کو گرا کر ولی فقیہ کے حکم سے اس کو گرا کر سڑک بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ شہروں میں جب ترقی ہونے لگتی ہے تو پرانے مکانات ٹوٹنے لگتے ہیں اور نئے نئے شہر آباد ہونے لگتے ہیں، تو وہاں پر مسجدیں عام طور پر راستے میں آ جاتی ہے
اور ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کو ولی فقیہ کے حکم سے شہید کیا جاتا ہے اور جو ہے وہاں سے روڈ نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ روڈ نکل گیا تو اس پر عنوان مسجد باقی نہیں رہتا ہے، تو عنوان مسجد باقی نہیں رہتا تو اس سڑک کو نجس کرنا، کہ جو پہلے نجس تھی، نجس کرنے کا عنوان، اس کے اندر نجس کرنے کی بھی اجازت ہے اور پاک کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ عنوان ہی اس کا تبدیل ہو گیا۔ چاہے غاصب غصب کر لے اور عنوان تبدیل ہو جائے، چاہے ولی فقیہ کے حکم سے اس کو شہید کر کے وہاں پر کوئی اور چیز بنا دی جائے، جو بھی ولی فقیہ مناسب سمجھے مصلحت کے تحت، تو چاہے حرام طریقے سے بنایا گیا ہو چاہے حلال طریقے سے بنایا گیا، نجس کرنا جائز ہو جائے گا اور پاک کرنا واجب نہیں ہے، چاہے غصبی میں ہو چاہے ولی فقیہ کے حکم سے ہو، فرق نہیں پڑتا ہے۔ عنوان جب تبدیل ہو گیا مسجد کا، تو عنوان کے تبدیل ہونے کے بعد اس کے اندر نجاست جو ہے وہاں پر پہنچانا، نجاست جو ہے وہ وہاں پر نجس کرنا، وہ حرام بھی نہیں رہے گا اور پاک کرنا واجب نہیں رہے گا۔ وقف میں بھی عنوان تبدیل ہو جائے؟ نہیں، وقف کا عنوان اپنی جگہ پر ہے، وہ ہے وقف کی زمین، کہلائے گی وقف کی زمین۔ وقف میں جو ہے پھر نجس کرنا، یہی مسئلہ ہے کہ وقف میں نجس کرنے کا، کہ وہ غاصب نے غصب کر لیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی مثلا گاؤں کا وڈیرا ہے، کوئی اس سے واپس نہیں لے سکتا ہے، اب کیا کرے؟ لیکن عنوان ختم ہو گیا، وہاں پر اس نے اپنا گھر بنا لیا، وڈیرے نہ وڈیرے کو کون پوچھے گا انہیں؟ وڈیرے تک مثال پیش کر، ہر جگہ اپنے اپنے بدماش قسم کے ہوتے ہیں، نام جو ہے کوئی دادا ہوتا ہے، کوئی وڈیرا ہوتا ہے، کوئی چودھری صاحب ہوتے ہیں، کوئی فلاں ہوتے ہیں، اب اس کو کون پوچھے گا انہیں؟ کیا کریں گے؟ قبضہ کر لے اس نے۔ ظاہری عنوان مسجد کا ختم ہو گیا، ہاں، باطنی تو جو ہے باطنی وقف رہے گا، وقف کا کام رہے گا، اور اس کا حق بنتا ہے جس نے جو ہے اس کو وقف کر کے مسجد بنایا تھا، اسی کی چیز ہے وہ، اور یہ اللہ کے راہ کی چیز ہے، اس لیے جب بھی موقع ملے گا اس سے لے کر اس کو دوبارہ مسجد بنانا ہے۔ لیکن اگر ولی فقیہ لے گا تو وہ اس کی جگہ دوسری ایک اور جگہ مصلحت کے تحت دے گا، کہ یہ مصلحت کی وجہ سے اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کے بجائے دوسری جگہ اور مسجد بنا دی جائے مثلا، ہاں اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن اس نے جی اس جگہ پر غاصب کی اجازت کے بغیر نماز صحیح ہے نا؟ ہاں، غاصب کی، وقف تو مسجد کے لیے ہاں پڑھیں تو ٹھیک ہے، اس کی جگہ، وہ جگہ اس کی ہے ہی نہیں نا، اصل میں تو مالک سے اجازت لینا ہوتی۔ ابھی تو مسجد ہے، اس لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، جا کر ایسے اس کے پوچھے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جگہ نہیں ہے، وہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا۔ مثلا آپ کا موبائل ڈاکو نے چھین لیا، اب آپ اس سے چوری کر کے لے کر آ جاتے ہیں، اس کی جیب سے نکال لیتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ کا اپنا موبائل ہے، اس نے خامخواہ لے لیا ہے نہیں، اور ایسا ہوا بھی ہے نہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہے، پوری تفصیل کھلے گا، جلدی بتاتے ہیں واقعہ کیا ہوا، کہ ایک دفعہ جو ہے ایک گاؤں والے جو ہے وہ بار بار لوگوں کو زیارت کے لیے لے جایا کرتے تھے، تو وہاں پر ایک جیب کترا تھا، اس سے بھی کہا کہ آپ بھی چلو ہمارے ساتھ جو ہے زیارت کے لیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ پیسے ہی نہیں، میں کیسے لے، میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ جو قافلے والا تھا، اس نے پتہ نہیں خواب میں دیکھا تھا کیا، اس نے کہا کہ چلو میں آپ کا خرچہ پورا کروں گا۔ وہ خواب میں کیا امام نے آ کے بشارت دی تھی کہ اس جیب کترے کو بھی لے جاؤ، اب لے گئے تھے۔ اتفاق بس جو ہے تھوڑی آگے چلی تو ایک گاؤں میں جا کر جو ہے وہ بس کے اندر ڈاکو آ گئے سارے۔ اب زواروں کے پاس، حاجیوں کے پاس تو پیسے اسے جیب میں ہوا کرتے، کیا کرے، سب سے جیب پیسے نکلوا لی، ڈاکوؤں نے جو ہے سب کے پیسے نکال لیے۔ اب وہ جیب کرتا تھا، اس کے پاس تو کوئی پیسے تھے نہیں۔ جب وہ ڈاکو چلے گئے تو جو ہے کہے گا اب کیا کریں، ابھی تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہے، پیٹرول آگے ہی ڈلنا۔ تو اس جیب کترے نے کہا آپ لوگ کا فکر نہیں کریں۔ کہا کس طرح؟ کہا کہ وہ نکالتے، وہ لیتے جا رہے تھے، میں ان کی جیب سے نکال
بول سب لے میں ان کی جیب سے نکالتا جا رہا طرف. تو کہا کہ آپ کے کتنے پیسے تھے؟ لو آپ کے کتنے پیسے؟ اب واپس کر دیے. دیکھیں جیب خطرے بھی کبھی کبھی کام آ جاتے ہیں. سب کی زیارت بیچاروں کی بچ گئی، مطلب تو یہ سب گئے تھے. اس میں سوال ہے کہ اگر مثال طور پر ڈاکٹر نے موبائل چھین لے، میں بذات خود اس سے چوری کرنا میرے جائز ہے یا پھر ہاں کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں. آپ اپنا موبائل کسی بھی طرح منگوا سکتے ہیں. مثلاً جو ہے میں خود نہیں لا سکتا ہوں، کسی پولیس والے کو بول دیا وہ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا موبائل ہم مل گیا، ختم ہو گیا. پولیس والا لا کے دے رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اپنی چیز خود چھڑا سکتے ہیں تو چھڑائیں، نہیں تو کسی اور کے ذریعے سے. کبھی جو پولیس والوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی گنڈوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. کسی بھی طرح کچھ لوگ گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں، پولیس والوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یہ گنڈوں کا سہارا لینا. اپنا گھر ہے بھائی، کسی طریقے سے بھی خالی کروایا جا سکتا ہے. نہیں ہاں تو یہ بھی اپنا جیب کترے سے کمال دکھایا اس نے، اپنے اس طرح جو ہے نکال لیے. تو سب کے پیسے تھے، ٹھیک تھے، وہ صحیح جگہ تھے. تو جیب کترے پہلی دفعہ یہ صحیح کام انجام دی. ایک دفعہ جو ہے اتفاق ایسا ہے کہ شیخ محسن نجفی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے. تو جو بیٹھی نشست ہوئی، ان کو یہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہے کہ اس طرح کے جو ہے مسئلہ پیش. کہا آپ کے پاس ایسے کوئی جیب کترے ہو تو ہمیں بھی بھیجنا ہو، ہمارے بھی کام آ جائیں گے. تو کبھی کبھی جو ہے ایسے لوگوں سے بھی کام لیا، جیسے چرسی لوگ ہوتے ہیں. اب کتوں کو تو ہم نہیں مار سکتے، چرسی کو کہیں گے کتے کو مار دو تو ذرا اس کو تو 200-400 روپے مل جائے گا، ایک دن کا نشہ ہو جائے گا اس کا. تو ہر ایک سے اپنے حساب سے کام لیا جاتا ہے. تو اگر مسجد میں کوئی نجاست ایسی لے جائیں جس سے مسجد کی بے احترامی ہو رہی، تو ایسی نجاست لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہو. مگر یہ کہ وہ نجاست خود انسان کے ساتھ چلی جاتی ہے، جیسے انسان کا بدن زخمی ہے، اس میں خون لگا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. یا درہم بغلی کے برابر خون جو ہے لباس میں معاف ہے، وہ لگا ہوا ہے تو وہ انسان کے ساتھ ہی خود چلی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور کوئی مسجد کی بے احترامی بھی نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ جو ہے نجاست لے جانا کہ جس سے مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہے، تو وہ مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں. البتہ جیب میں ڈال کے کوئی خون والا رومال یا نجاست والا رومال جیب میں رکھتا ہے تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں. یا جیب میں ہو یا وہ جو بدن اور لباس کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے ایک نجاست، جس سے مسجد کی بے احترامی بھی نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت میں اس نجاست کو لے جانے کی اجازت ہے. صرف اس نجاست کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے انسان فضلات کی تھیلی سب کے سامنے لے جا کر کے رکھ دے تو یہ مسجد میں لے جانا جو ہے مسجد کی بے احترامی ہوتی ہے. نہیں، حالانکہ وہ تھیلی میں بند ہے لیکن پھر بھی بے احترامی تو ہو رہی ہے نا، اس لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ